اور اگر کامیاب والی ہے استقامت کی دعا کر اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. بار بار ایک ہی بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا، بہت تیزی سے گزر رہا، اور قیامت کے آثاروں میں سے ایک آثار ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہماری عمریں 50-60 سال کی ہو گئی اور ایسا لگتا ہے کل ہی کی بات ہے. اب بہت مختصر سا وقت ہے، اور اللہ معاف کرے ہماری ابھی تبدیلیاں بہت ہیں. کیونکہ جس تبدیلی کی میں بات کرتا ہوں وہ چند تبدیلیاں ہم نے تبدیل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور 5 وقت کی نماز ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم بات یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 5 وقت کی نماز تو ہمیں 12 سال کی عمر سے پڑھنی تھی، جو ہم آج 30, 40 اور 50 سال کی عمر میں پڑھنے کے بعد اسی کو بہت بڑا مارکا سمجھ رہے ہیں. جبکہ ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہے وہ دل کا سنوارنا ہے. عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ اللہ کی حکم کی بجا لانا ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ نبی کی سنت ہے. اگر ہماری زندگیوں میں نبی کی سنت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہم نہیں مان رہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی کسوٹی ہے اور اسی پہ ہم نے اپنے آپ کو کسنا ہے. اور اللہ معاف کرے ہمارے اندر یہی چیزوں کا بڑا فقدان ہے، اور یہاں تک ہے کہ ہم ان چیزوں کو بے حیثیت سمجھتے ہیں. اس کے اندر ہم نے اس کی حیثیت ہی نہیں سمجھتے. جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا نبی کے ذریعے، وہ باتیں ہمارے تک پہنچائی گئیں، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے اس سے بڑی ہلاکت کوئی نہیں ہے. کیونکہ کسوٹی ہی یہی ہے. اور جیسے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے اس کے اندر ان سنتوں کی رغبت پیدا کرتا ہے. اس کی ہر چیز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے اور وہی کامیابی ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے یہ سنت ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ سنورتی چلی جاتی ہیں. اور اسی کا نام رحمت ہے کہ اللہ جس پہ رحمت فرماتا ہے اس کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے. اور یہی اس کی پہچان ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان باتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون جنت کے راستے میں چاہ رہا ہے، کون جہنم کے راستے میں جا رہا ہے. ہر وہ شخص جو نبی کے سنت کے خلاف ہے بھائی وہ جہنم کا راستہ ہے. اور ہر وہ شخص جس نے نبی کی سنت کو اپنایا ہے وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، تو وہ کیا ہے؟ وہی جنت کا راستہ ہے. لیکن ان باتوں کا احساس ابھی ہو نہیں رہا کیونکہ دل نہیں بن رہا. یہ دل ایک ایسی زبردست اللہ نے ایک ڈیوائس بنائی ہے، یہ ایسا ایک زبردست چیز بنائی ہے جس سے ان باتوں کا احساس ہوتا ہے. جب ان باتوں کا احساس ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص ہم میں اور آپ میں کبھی بھی جان بوجھ کر غلاظت نہیں کھائے گا. بے دھیانی سے کھا سکتا ہے اس کو کوئی بیوقوف بنا دے کہ بھائی یہ بڑی طاقت کی چیز ہے. علماء حفیظ کتنے ایسے مذاہب ہیں جو ان بربادیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ احساس کا تعلق دل سے ہے. جب تک ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے عمل میں اس کی قدر نہیں ہوگی. اور اس کی پہچان جو میں اکثر بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، دیکھیں اپنے معاملات کو جب کسوٹی پہ کسنا ہو ان معاملات کو ضرور دیکھیں کہ جو بات نبی نے کہی ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. کیوں؟ دل میں اس کی قدر نہیں. اگر دل میں جس دن قدر آ جائے تو بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سے اور آپ سے وہ چیز چھوٹ جائے. اور یہی دل کی بننے کی نشانیاں ہیں کہ ایک نماز بھی اگر چھوٹ جائے، ایک رکعت بھی چھوٹ جائے، ایک جو ہے وہ اگلی صف اور پچھلی صف کا معاملہ بھی اگر چھوٹ جائے تو ہمارے دل کے اندر وہ تکلیف ہو، اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کی رضامندی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. رضامندی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی دیکھیں ہم سب جی رہے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہو جی نہیں رہا. وہ غریب سے غریب ہے اور امیر سے امیر ہے، لیکن جینے کا بھی چند کلاس ہے.
ABCD، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک کلاس میں جیے، اور سارے دن کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ اسی ایک کلاس میں جینے کی ہے۔ حالانکہ کھا رہے ہیں ہاں بھی کھا تو رہے، پہن رہے ہیں ہاں بھی پہن تو رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ پھر اتنی بھاگ دوڑ کس بات کی؟ تو کہے گا بھائی اچھے سے اچھے کی تلاش ہے اور اچھا ہو، ایک کلاس میں آ جائیں۔ ہے بھی ابھی تو ہم D سے C میں آئے ہیں، C سے B کے بعد ایک کلاس میں، اور اسی کے لیے ہم اور آپ رات دن بھاگ رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ بیٹا خوب کماؤ، خوب کماؤ گے تاکہ تمہارے جو ہے وہ کلاس A ہو جائے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے دل و دماغ میں اللہ تک پہنچنے کا یہ کلاس نہیں ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہی دل کی کسوٹی کی نشانی ہے کہ جب تمہارے دل کے اندر دنیا کے معاملات میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، ہے بھائی اچھی سی قیمتی چیز استعمال کرو، تاکہ دنیا کے اندر تم ایک کلاس میں آ جاؤ۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ہمارا دل یہ نہیں جاتا، اللہ کے معاملے میں ہمارا دل اس بات کو نہیں مانتا، جبکہ آپ یقین کریں کہ اللہ کے معاملات میں جس نے ایسا کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم جسے کہتے ہیں نا ایک کلاس بننے کے لیے کرتے ہیں، اور ایک کلاس ہم بن نہیں پا رہے۔ اور ہماری زندگیوں میں ہم نے کتنا دیکھا ہے کہ ایک طرف کروڑ پتی ہے، ایون کہ بادشاہ ہے، بادشاہ سے بڑی چیز تو کوئی نہیں، لیکن ایک اللہ والے کے سامنے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی کلاس ہے جس کلاس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کون سی کلاس کہ بادشاہ بھی اس کے سامنے اپنے گردن جھکا دیتا ہے؟ اور یہی اللہ کی ربوبیت ہے جس کے بارے میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ چیزیں حاصل جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں جہاں آپ تلاش کر رہے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی حماقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 20 30 40 50 سال کے بعد تم اس دھوکے میں آئے یار کچھ بھی نہیں ہوا ہے، عزت کیا ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں معاشرہ گھر میں عزت نہیں، ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارے رشتہ دار ہماری عزت نہیں کرتے، تو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ یہ ساری کمائی، یہ ساری بھاگ دوڑ آپ نے اس عزت کے لیے کی تھی، جو دھوکا تھا نکلا کچھ بھی نہیں۔ جیسے صحرا میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ دکھتا ہے دور سے کہ پانی ہے، لیکن پانی نہیں ہوتا، یہ دھوکا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی جو ہماری ملی ہے، ہمیں ایک مختصر وقت کے لیے ملی ہے، اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور لیکن اس مقصد کو ہم نے غلط فارمولے سے اپنانا چاہتے ہیں۔ وہ مقصد جو ہے فارمولہ غلط لگا رکھا ہے، کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہیں 50 60 سال کے بعد پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا کہ واپس آؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ کیا واپس آ سکتا ہے کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ تم نے اس دنیا میں آئے ہو، اللہ نے بھیجا ہے، اور ہر آدمی کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ہر جگہ عزت ہو، جس کی دلیل میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ آپ مال دولت جو چیز بھی حاصل کر رہے ہو اسی لیے کر رہے ہو۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے ایک بہت مختصر سے وقت کے لیے ملی، اور ہم اور آپ نے اس کو اللہ معاف کرے کافی حد تک وہ ضائع کر دیا، کیونکہ سارے بچپن سے لے کر بھائی وہی عرض کر رہا ہوں۔ ابھی اگر ہم کسی کو کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز پڑھ کے ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کامیابی، ارے بھائی یہ تو 40 سال پہلے کی چیز تھی، یہ تو 40 سال پہلے کرنا تھا، اب تم کر رہے ہو، چلو بھائی ٹھیک ہے کر لیا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو گے، اب اس کے اندر بھی میں نے عرض کیا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، نہ ہی اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ بھائی سنت کے مطابق کھڑے ہو، سنت کے مطابق ہاتھ اٹھاؤ، سنت کے مطابق رکوع کرو۔ ہر چیز بتائی گئی ہے کہ اگر تمہاری نظر جو ہے وہ نماز میں کنٹرول نہیں ہے تو پھر باہر میں کیسے کنٹرول ہوگی؟ تمہارا ہاتھ اگر جو اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہاتھ باندھو، نبی نے کر کے دکھا دیا، جیسے کہہ رہے کھڑے ہو، اگر تم یہاں نہیں کھڑے ہو رہے تو باہر تم اللہ کی باتوں میں کیسے بات مانو گے؟ نبی کی سنت پہ کیسے عمل کرو گے؟ تو بھائی یہی تو پریکٹس ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ پریکٹس ہی تو ہماری ناکام جا رہی ہے کہ نماز کے اندر ہی ہمیں اس بات کا دھیان نہیں، نہ ہماری نظریں کنٹرول میں ہے، نہ ہمارا ہاتھ، نہ ہمارا پیر، کوئی چیز نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر 2 ہے تو 4 نہیں،
اور اس کے بعد جو اس سے اونچا درجہ آتا ہے وہ ہے دل، کہ دل بھی ہمارا جو ہے وہ کہیں اور رہتا ہے. میں ان کے روبرو بھی جو رہتا ہوں سجدہ ریز، رہتا کبھی کہاں ہے میرا دل کبھی کہاں. ابھی وہاں سے بات چلے گی تو دل تک پہنچے گی نا، کہ ابھی تو معاملہ ہی ٹیڑھا ہے. پیر ہے تو وہ ٹیڑھے ہے، ہاتھ ہے تو وہ کہاں بندھے ہوئے ہیں. بھائی یہی اصل جس دن یہ ہو گیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس دن دنیا بھی سنورنی شروع ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کی بھی کلاس ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اسی نماز کو آپ نے اگر اس لباس میں پڑھا جس لباس میں آپ دنیا میں، اس لباس میں شادی میں، اس لباس میں اپنے خاندان میں، اس لباس میں آپ بڑی جگہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں. یار اگر میں جا رہا ہوں تو اچھے لباس ہی پہن کے جاؤ جو وہاں کے معاشرے کے لحاظ سے ہو. یہی ہماری ہم سب کی، بچہ جا رہا ہے تو بھائی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابا شادی میں. ارے بیٹا ذرا سمجھو یار، لباس تم نے کیسا پہن لیا ہے بھائی؟ وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، وہ تمہیں سب سے حقیر سمجھیں گے. دیکھیں ہماری آپ کی سوچ ایسی ہی ہے. لیکن جس دربار میں ہم جا رہے ہیں، جس اللہ سے رابطہ کرنے ہم جا رہے ہیں، وہاں کے معاملات ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی. وہاں پر ہمارے آپ کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ وہاں جو اللہ دیکھ رہا ہے، جو قاطب تقدیر ہے، وہاں دنیا دیکھ رہی ہے، کچھ بھی نہیں کرے گی، وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ سوچ صحیح ہو جائے تو سمجھو سب کچھ صحیح ہو گیا. لیکن یہ سوچ کا جو سرا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہماری نمازوں میں ہے، وہ ہماری نظروں میں ہے. کہ نظر اگر یہاں کنٹرول نہیں ہو رہی تو بازاروں میں اور باہر میں اور جگہوں میں کیسے کنٹرول کرو گے؟ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، بھول جاؤ. اگر تمہاری لباس اور پوشاک یہاں تبدیل نہیں ہے، اگر اللہ پہ اثر انداز نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے دلوں پہ اثر انداز کیسے کرو گے؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ اے فرشتے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. وہ فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے 7ویں آسمان کے فرشتوں کو بولتے ہیں بھائی اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہاں سے بات چلتی ہے اور دنیا تک آ جاتی ہے.